ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله المولانا العظيم. منبر رسول پر رونق افروز عمائدین ملت مبلغین سنی دعوت اسلامی مداحین مصطفیٰ علیہ تحیت و تحیہ، میرے سامنے بیٹھے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، گھروں میں رہ کر مجھے سننے والوں سننے والیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آپ نے سلام کا جواب بہت سستی سے دیا، کوئی بات نہیں، لیکن اب نبی کی بارگاہ میں جب ہم درود و سلام پڑھیں گے تو آواز بلند ہونی چاہیے اور عشق رسول کی بھرپور توانائی کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہمیں درود و سلام پڑھنا ہے۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عشاق روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، عشاق روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ ابھی ہمارے سنی دعوت اسلامی کے نہایت فعال متحرک مبلغ سنی دعوت اسلامی جناب محمد یونس رضوی صاحب آپ کو یہ کہہ رہے تھے کہ حرم پاک اور کعبہ شریف کے اندر ہم نے رخ کیا روضہ رسول کی طرف نماز پڑھنے کے لیے، تو ایسا نہیں ہے، چاروں طرف رخ کر کے الحمدللہ نماز پڑھی جاتی ہے اور چاروں طرف رخ کر کے نماز ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو مدینہ پاک کی طرف رخ نہ کرے اور اس کے اپوزٹ سائڈ رخ کرے تو مدینے کی طرف تیر بھی ہو جائے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں اندر کی، کہ کوئی چاہے یا نہ چاہے بھائی نماز کے لیے تو وہ اندر کہیں بھی رخ کر سکتا ہے، لیکن کعبے کا دروازہ آپ دیکھتے ہیں، جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو ایک اندر دروازہ اور ہے، وہ کیا بتاتا ہے کہ بھائی کعبے کا دروازہ تو یہ ہے جو آپ نے دیکھا باہر سے، لیکن ایک دروازہ اندر ہے اور وہ دروازہ یہ بتاتا ہے کہ یہ کعبہ اصل نہیں ہے، کعبہ اصل نہیں ہے، بلکہ وہ جو اندر والا دروازہ ہے وہ اصل کعبے کی طرف رخ کر رہا ہے۔ اب آپ بولو گے وہ کعبے کا وہ جو دروازہ ہے اس کا رخ کہاں ہے؟ تو اس دروازے کا نام باب توبہ ہے اور اس دروازے کا رخ مدینے کی طرف ہے، اندر ہے۔ اللہ کرے کہ آپ جا کر کے دیکھ لیں، اور اسے تو کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا، اسے تو کوئی بدل بھی نہیں سکتا، اور یہ دروازہ خود بتا رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ آپ چاہو یا نہ چاہو جب آپ توبہ کرو گے نا باب توبہ کے سامنے اندر، تو آپ کا چہرہ مصطفیٰ کریم کی طرف ہوگا، اور حضور ہی ہے کہ جن کی شفاعت اور بخشش کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے گا۔ اور امام اسی لیے کہتے ہیں کہ عشاق روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ نیت کی دھرتی ہے، اور جیسے جس کی نیت ہے انشاءاللہ اس کو ویسی ہی برکت نصیب ہوگی۔ بہت ساری باتیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دعوتی اجتماع کے لیے
جن جن باتوں کا سامنے رکھنا ضروری ہے وہ تقریباً باتیں آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہیں. اب میں بھی اگر بولوں گا تو اس کو پھیلاؤں گا. بس جو پوائنٹس ہمارے یونس بھائی نے دیے ہیں اس کو پھیلانا یا اس کو جو ہے ایکسچینج کرنا، یہی میرا کام ہوگا. میں ایک چیز پرشاسن سے، پولیس ڈپارٹمنٹ سے اور جو سماج سدھار کا کام کرتے ہیں ان سے کہوں گا میں کہ دیکھیے 3 چیزیں ایسی ہیں، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہے لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں آپ کبھی بھی کسی وقت بھی چاہیں تو انشاءاللہ سنی دعوت اسلامی آپ کے شانہ بشانہ سماج میں سدھار کرنے کے لیے ان 3 کاریوں میں ضرور شامل ہوگی. اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی، بچی یا عورت پر اتیاچار ہو رہا ہو اور اس کی عزت یا عصمت یا عفت کو تار تار کیا جا رہا ہو تو اس کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ ہمارا ہر نوجوان پیش نظر آئے گا. اس مشن میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، پوری دنیا میں انشاءاللہ ہم کمپیننگ کریں گے. نمبر 2، یہ جو کنیا ہتیائیں ہوتی ہیں، یہ جو کوک کے اندر بچیوں کو مار دیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ ان بچیوں کی زندگی کی حفاظت کے لیے ہم خود کمپیننگ کریں گے اور اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور تیسری چیز جس کو بہت اوپنلی اور واضح طور پر ہمارے ساتھی نے آپ کے سامنے عرض کی، ڈرگز، کوکین، ہیروئن، MD یا کوئی بھی نشہ آور شے، نشیلی پردارت، اس کے خلاف اور اس سے لوگوں کو روکنے کے لیے، یہ نہیں کہ ہم صرف مسلمان کو روکیں گے، نہیں، انشاءاللہ تعالی جو بھی بھارتی ہے، ہندوستانی ہے، یہ تینوں برائیاں انشاءاللہ دور کرنے کے لیے ہم پرشاسن کے ساتھ ہمہ وقت تیار ہیں اور وہ کبھی بھی اگر چاہیں تو ہماری خدمتیں انشاءاللہ حاصل کر سکتے ہیں اور ہم ضرور انہیں ہر میدان میں آگے بڑھائیں گے. آج مجھے چند باتیں آپ سے کرنی ہیں. جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ مجھے اس کے حوالے سے حق کہنے کی توفیق بخشے. اس وقت ہر آدمی فکر کر رہا ہے دوسرے کی اور خود کو وہ بھول چکا ہے. اسے اگر کوئی کالا نظر آتا ہے تو سامنے والا، کسی کے چہرے پر دھبا نظر آتا ہے تو سامنے والے، کوئی غلط نظر آتا ہے تو پڑوسی، کوئی برا نظر آتا ہے تو دشمن، لیکن وہ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کر رہا. ماں باپ نے بھی پیدا کرنا اپنی ذمہ داری سمجھی اور اس کے بعد اس سے زیادہ کچھ وہ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں. بلکہ ابھی کی بات ہے کہ باندرا میں میری تقریر ہو رہی تھی تو ایک بچی روتی ہوئی اسٹیج کے پاس آ گئی. اس وقت بھی میں نے یہی بات عرض کی تھی کہ شاید 14-15 بچے تو ہوں گے جن میں سے ایک بچی اگر گم بھی ہو گئی تو ماں کو فکر نہیں ہے. آج ہم نے یہ اپنی ذمہ داری سمجھی ہے کہ بس بچے پیدا کرو اور اس کو قدرت کے حوالے کر دو یا معاشرے کے حوالے کر دو، جبکہ ایسا نہیں ہے. میں نے آج قرآن مقدس کی جس آیے پاک کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 قسم کی ذمہ داری ایک مومن کو عطا فرمائی.
اور ان 5 ذمہ داری میں ایک تو بغیر دیکھے ایمان لانا ہے غیب پر، ایک تو نمازوں کی پابندی کرنا ہے، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور ایک ان تمام چیزوں پر ایمان لانا، ان تمام کتابوں پر ایمان لانا جو اللہ کی طرف سے آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اخیر میں جو چیز فرمائی نمبر 5، وہ فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ لوگ ہیں، وہ مومن ہیں کہ جن کا یقین آخرت پر ہے، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، علم الیقین جن کو حاصل ہے۔ اور جو 5 قسم کے یہ لوگ ہیں، تو جانتے ہو اللہ نے کیا فرمایا کہ جو 5 چیزوں میں پکا ہو جائے مومن ایمان والا، ایک تو غیب پر ایمان رکھنے میں پکا ہو جائے، اس میں جھلمل نہ ہو، نمبر 2 نماز میں پابند ہو جائے، قائم کرنے میں، زکوٰۃ ادا کرنے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں پابند ہو جائے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں اور صحیفوں پر اس کا ایمان ہو جائے، اور پھر آخرت پر اس کا یقین کامل ہو جائے، تو اللہ اس بندے کے بارے میں فرماتا ہے اولئک علیہم اولئک هم المفلحون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے۔ باقی ساری بولنے کی باتیں یاد رکھیں، آپ ان 5 چیزوں سے ہٹ کر کامیابی کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ ایک مومن کو کامیاب ہونا ہے تو نمازوں کا پابند بننا پڑے گا، کامیاب ہونا ہے غیب پر ایمان لانا پڑے گا، کامیاب ہونا ہے جو کچھ پہلے نازل ہوا اور جو حضور پر نازل ہوا اسے ماننا پڑے گا، اور اگر اسے کامیاب ہونا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے، اور اگر کامیاب ہونا ہے تو اسے آخرت کو ماننا پڑے گا اور آخرت پر یقین رکھنا پڑے گا۔ اب آخرت کا موضوع تو بہت وسیع ہے، لیکن بس آج ایک چیز کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ حسرت اور حیرت اس بندے پر ہے جو مفلس ہے۔ کس پر ہے بولی؟ ذرا زور سے آواز آ جائے۔ مفلس پر، بھکاری عام زبان میں آپ کہیں گے۔ آقا نے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آقا نے فرمایا مفلس وہ نہیں جیسا ایک عام طور پر ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم مفلس اور بھکاری اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پہننے کو اچھا کپڑا نہ ہو، مکان نہ ہو، پیسے نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو، دولت نہ ہو، ہمارے نزدیک وہ غریب ہے، وہ مفلس ہے، وہ نادار ہے، وہ لاچار ہے، وہ بھکاری ہے۔ لیکن آقا فرماتے ہیں کہ مفلس وہ نہیں کہ جس کے پاس دولت نہ ہو، بلکہ آقا فرماتے مفلس وہ شخص ہے کہ جب قیامت کے میدان میں اسے حاضر کیا جائے گا تو اس کے پلے کوئی نیکی نہ ہوگا، وہ سب سے بڑا مفلس ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس نے نیکی کی ہی نہیں؟ کیا ایسے بھی بندے ہوں کہ ہاں کچھ ایسے بھی ہوں گے، لیکن پھر بھی الحمدللہ یہاں پر آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، تو ہم نے گاہے بگاہے کچھ نہ کچھ نیک کام تو ضرور کیا ہے یا نہیں بول دیا۔ کبھی کبھی مسجد میں بھی چلے جاتے ہیں بھائی، کچھ نہیں تو جمعہ تو پڑھتے ہی ہیں، وہ نیکی کہاں ضائع ہونے والی۔ لیکن سنیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو فرما رہے ہیں، علماء اس کی شرح یہ بیان کرتے ہیں
کہ مفلس وہ ہے اور سب سے زیادہ جو بندہ پریشان ہوگا قیامت کے میدان میں، وہ بندہ حقیقی معنوں میں وہ ہے کہ جس کے پاس نیکیاں تو ہوگی، ایسا نہیں کہ وہ نیکیاں نہیں لے کر جائے گا میدان قیامت میں، نیکیاں تو ہوگی لیکن اس کی نیکیوں کا حال یہ ہوگا کہ اس کے بچے، اس کی اولاد، اس کے اہل خانہ قیامت کے میدان میں اس پر مقدمہ دائر کریں گے اور عرض کریں گے مولا تو ہمیں جہنم میں ڈال رہا ہے۔ بیٹا کہے گا، بیٹی کہے گی مولا تو میرے باپ کو جہنم میں ڈال رہا ہے، جنت میں ہمیں جب جہنم میں ڈال رہے ہیں اور ہمارے ماں باپ کو تو جنت میں ڈال رہا ہے، ہمارے باپ کو جنت دے رہا ہے، جبکہ مولا حقیقی بات تو یہ ہے کہ اس وقت میں نے جو گناہوں کا انبار کمایا ہے تو اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہمارا یہ باپ ہے کہ جس نے زمین پر دنیا میں ہمیں حرام کھلایا اور جس نے ہمیں دین سے جاہل رکھا، تو مولا تو ہمیں کیوں جہنم میں ڈال رہا ہے؟ ہمارے جرم کا قصوروار تو ہمارا باپ ہے۔ اور فرمایا گیا عالم یہ ہوگا کہ قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت جل شانہ اس بندے کی تمام نیکیاں لے کر کے اس کے بیٹے اور بیٹیوں کو دے دے گا اور بیٹے اور بیٹیوں کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس باپ کو دے دے گا اور وہ باپ مفلس ہو جائے گا اور اسے جہنم میں داخل کر دیا۔ آج بچے پیدا کرنا ہمیں آتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ نکاح کرنا نبی کی سنت ہے، کثرت اولاد کے حوالے سے آقا کی حدیث موجود ہے، لیکن کان کھول کر کے سن لو، صرف ہماری ذمہ داری یہاں پر آ کر ختم نہیں ہوتی بلکہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی پیدائش سے لے کر کے اس کی پرورش، اس کی تربیت، اس کی تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا نکاح اور اس کو آداب سکھانے کے حوالے سے یہ تمام چیزوں کی تربیت آقا نے عطا فرمائی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ہر ماں باپ کو یہ تعلیم دی، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، ہر ماں باپ اپنی اولاد کے اندر 3 خصلت پیدا کرے۔ نمبر 1 حب نبیکم وحب اہل بیتی وقراءۃ القرآن۔ اسے امام جلال الدین سیوطی نے صحیح الجامع میں نقل کیا ہے اس حدیث کو، جامع الصغیر میں، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ ہر ماں باپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گھٹی دے۔ گھٹی سمجھتے ہیں آپ کے ہماری زبان میں، اس کے اندر یہ خصلت پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ پہلی چیز نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، نبی کی آل کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ اور قرآن مقدس کی تلاوت کی محبت اپنی اولاد کے دل میں پیدا کرو۔ یہ 3 خصلتیں پیدا۔ آج یہ جو نشے کے لیے ہم سب پریشان ہیں، ڈرگس کے لیے پریشان ہیں، بچیوں کی آوارگی کے حوالے سے ماں باپ فکر مند ہے کہ ہماری بچیاں اسکول جا رہی ہیں، کالج جا رہی ہیں، ٹیوشن جا رہی ہیں، لیکن فکر دامنگیر ہے، پتہ نہیں کہ اس بچی کی عصمت کی حفاظت ہم نے اب تک کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جب گھر لوٹے تو اس کی عصمت تار تار ہو گئی۔ یا آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے کہ بچے تو بچے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مسلم بچیوں کے اندر تک کے یہ وبا پھیل چکی ہے کہ آج مسلم بچیاں بھی نشے کی عادی ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ پردے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، نماز کی پابندی کا کوئی سوال نہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ
کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بالکل اس طریقے سے بیراروی کا شکار مسلم بچے اور بچیاں نظر آ رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ نے گھر میں تربیت دی ہی نہیں۔ قسم خدا کی میں کھا کر یہ کہتا ہوں، اگر بچپن ہی میں ہم نے اپنی اولاد کے دل میں عشق رسول، عشق آل رسول اور عشق تلاوت قرآن اگر پیدا کی ہوتی تو جوان ہونے کے بعد کوئی بچہ نہ شراب کی طرف بڑھتا نہ ماں باپ کی نافرمانی کی طرف بڑھتا، بلکہ وہ یہ دیکھتا کہ جو نبی کو پسند ہے وہ میں کروں گا اور جس سے نبی نے منع کیا ہے میں اس سے بچوں گا۔ ماں باپ بہت آسانی کے ساتھ اپنا دامن چھڑا رہے ہیں۔ کوئی باپ کہتا ہے آپ سنی دعوت اسلامی کے مبلغ ہو، آپ میرے بیٹے کو سنبھالو۔ کوئی باپ مسجد کے امام کو ذمہ داری دے رہا ہے، مولانا میرے بچے کو سنبھالو۔ کسی باپ کا حال یہ ہے کہ اس نے اپنے بچے کو قرآن مقدس ختم کرانے کے بعد یہ سوچا کہ میری تو ذمہ داری پوری ہو گئی، لیکن یاد رکھیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو احکام نافذ فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اولاد کی تربیت میں کوئی کسر رکھتا ہے، کوئی کمی واقع رکھتا ہے تو قیامت کے میدان میں اس کی جو باس پرس ہوگی اس کے حوالے سے بھی حدیث پاک میں بکثرت احوال آپ کو نظر آئے گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں آپ کو چند باتیں بتاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے، کتنے سال کی؟ زور سے بولیں۔ یہ جو تربیت کا معاملہ ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ جب 18 سال کا یا 21 سال کا یا 21 سال کی بچی ہو جائے گی اس کے بعد ہم انہیں ٹریننگ دے، نہیں۔ ارے جب جڑیں مضبوط ہو جاتی ہے اور درخت تناور ہو جاتا ہے نا، پھر اسے کہیں جھکایا نہیں جا سکتا، اسے کہیں موڑا نہیں جا سکتا۔ یہ جو بچپنا ہوتا ہے سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے، آپ جو جو لکھتے جاؤ گے وہ اس پر تحریر ہوتا جاؤ گے، جتنا ادب سکھاؤ گے اتنا زیادہ وہ مؤدب ہوگا۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بچپن ہی سے اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے ارشادات عطا فرمائے، اور جانتے ہو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ یہ کوشش مت کریں آپ کہ مسجد کے امام کو سنبھلا دو، مبلغ کو سنبھلا دو، کالج کے پروفیسر کو سنبھلا دو، ہم چھٹکارا پا جائیں۔ نہیں نہیں، آقا فرماتے ہر آدمی امیر ہے، ہر آدمی نگران ہے، ہر آدمی ذمہ دار ہے اپنے ماتحتوں کا۔ اور قیامت کے میدان میں ماتحتوں کے حوالے سے اس کی باس پرس ہوگی۔ مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاؤں، آج میں ہوں، اگر میرے ساتھی مجھے عزت دیتے ہیں کسی بنا پر نسبت کے حوالے سے، تو اب میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنا ہاتھ چمواؤں، پیر چمواؤں اور پھر ان کی جیب پر نظر کروں، نہیں، بلکہ اب میری ذمہ داری یہ ہے کہ جب یہ میرے ماتحت ہیں، میری تعظیم کر رہے ہیں، تو اب میں کوشش یہ کروں کہ ان کے دل میں آخرت کی فکر پیدا کروں، ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کروں، اور کوشش یہ کروں کہ میں انہیں اللہ رب العزت کا ڈر اور اللہ کا خوف اور نبی پاک کی محبت کی طرف انہیں مائل کروں۔ یہ میری ذمہ داری ہے۔
اور اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو کل قیامت کے میدان میں مجھے بھی پوچھا جائے. اسی طریقے سے ہر بڑے بھائی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی اور بہنوں کا حاکم ہے. اسی طریقے سے ماں باپ اپنے بچوں کے حاکم ہیں. گھر میں جتنے بھی ماتحت ہیں، جتنے بھی چھوٹے ہیں، ان تمام کا خیال رکھنا یہ امیروں کا، عمرہ کا کام ہے. لیکن آج میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم بے فکر ہو چکے ہیں. ہم تو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمیں تو کسی کو جواب ہی نہیں دینا. نہیں، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو. قرآن کہہ رہا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھو. اور یقین کیسا یقین؟ ایسا یقین کہ آخرت کا میدان، قیامت کا میدان قائم ہوگا، اور قیامت کے میدان میں جتنے بھی ہمارے ماتحت تھے وہ سب ہمارا گریبان پکڑیں گے اور اللہ کے سامنے ہمیں ان کا جواب دینا پڑے گا. یہ ضروری ہے، یہ لازمی ہے. آج ہم نے اپنی توجہ کو بہکا دیا ہے، بھٹکا دیا ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس بچوں کو لا کر کے کھلاؤ پلاؤ، ہمارا فرض ادا ہو گیا، قرض ادا ہو گیا. ہم نے اتنا ہی سمجھ لیا، یا تو کالج پڑھا دیا بس ہمارا کام ہو گیا. ڈاکٹر بنا دے، انجینئر بنا دے، لائر بنا دے، پروفیسر بنا دے، MBA کرا دے، ہمارا کام ہو گیا. لیکن قسم خدا کی ایسا نہیں ہے. آپ لوگ آرام سے بیٹھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس مائک کی ہمیں حاجت نہیں ہے. یہ پرابلم ضرور ہوگا کہ جو علل فوق ہے ان کو تھوڑا سا پرابلم ہو جائے گا سننے میں، لیکن انشاءاللہ یہاں سے لے کر کے پیچھے جتنے لوگ ہیں الحمدللہ، اگر پیچھے والے میری آواز سن رہے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ کہتے ہیں. اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے. چند منٹ بس آپ اور برداشت کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی. کچھ باتیں عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وعلى آلك وأصحابك وأصحابك يا حبيب الله، يا حبيب الله، صلى الله تعالى عليك وسلم. عليك وسلم. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ ذرا آپ لوگ اپنی باتیں بند کر کے درود شریف آواز بلند پڑھ لیں. اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ آج یہ جو سماج میں برائیاں پھیل رہی ہیں اور زیادہ تر یہ برائی کرنے والے کوئی آپ کو اور نظر نہیں آئیں گے بلکہ وہ نوجوان ہی نظر آئیں گے. اور خاص طور پر کالج پڑھنے والے نوجوان، کالج پڑھنے والی لڑکیاں، اسکول پڑھنے والے نوجوان، اسکول پڑھنے والی لڑکیاں، یا وہ لوگ کہ جو انڈر 40 ہے، وہی لوگ زیادہ تر ان گناہوں میں ملوث نظر آئے گے. میں آپ کو اے نوجوانوں، نوجوانی کے حوالے سے بتاؤں کہ ایک تو ہماری جوانی ہے جو پتہ نہیں ہمارے ماں باپ نے جو تربیت کی وہ کیسے کی،
اور ایک مصطفیٰ کی جوانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اس وقت کی میں بات بتا رہا ہوں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا. میں نے 3 چیزیں بتائی تھی نا کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں انشاءاللہ کہ اس معاملے میں ہم پورے ہندوستان بھر میں کمپیننگ کریں گے. انشاءاللہ. ان میں جو پہلی چیز ہے اسی کی طرف یہ واقعہ نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مکے میں رہ رہے ہیں اور ماشاءاللہ اتنا پاک کیریکٹر ہے میرے آقا کا, سبحان اللہ. اتنا پاک کیریکٹر ہے میرے آقا کا کہ دیکھیے آج اگر کسی کو بدنام کرنا ہوتا ہے نا, کسی ایم پی کو, منسٹر کو یا کسی عزت دار کو بدنام کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کے دامن کو داغدار کیا جاتا ہے, اس کے سفید لباس پر سیاہی اچھالنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ کسی لڑکی کو تیار کر کے اس کے حوالے سے جو ہے, اور بڑے سستے میں آج کل لڑکیاں بھی مل رہی ہیں, جی بڑے سستے میں مل رہی ہیں, بس اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. لیکن آپ دیکھیں کہ مکے والوں نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے ساری کوشش کر لی. لیکن میں چیلنج دے کر کے نبی کی سیرت کے حوالے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ مکے میں بڑے سے بڑے دشمن نے بھی, جس نے آقا کے قتل کا منصوبہ بنایا ہو, اس نے بھی کبھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر کوئی داغ لگایا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں لگایا. ورنہ آج تو سب سے پہلا حربہ یہی ہوتا ہے, تلوار بعد میں اٹھایا جاتا ہے, پہلے اس کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش. کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 40 سال مکے میں گزارے, اللہ اکبر, کیسے لوگوں کے بیچ گزارے, کیسے لوگوں کے بیچ گزارے, ایسے لوگوں کے بیچ گزارے کہ جو اتنے ننگے تھے کہ کعبے کا طواف بھی ننگا ہو کر کرتے, جی اتنے بے حیا کہ جن کے اندر ماں بہن بیٹی کا کوئی انتر نہیں. عورتوں کا حال اور عورتوں کی عصمت ان کے نزدیک معاذ اللہ اتنی سستی تھی کہ جس طریقے سے پیروں کی جوتیاں بدلی جاتی ہے نا, ایسے تو روزانہ وہ اپنے تعیشات کے سامان فراہم کیا کرتے تھے. لیکن سنیے, ایک مرتبہ ایک شخص مکے کے باہر کا رہنے والا تھا, وہ اپنی جوان اور خوبصورت بیٹی کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آیا. ایسے تو وہ مکے میں بزنس کے لیے آیا تھا, اس لیے کہ اس وقت بھی مکہ ایک بہت بڑا مارکیٹ بنا ہوا تھا, بزنس کا ہب تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی جوانی کا عالم ہے, اعلان نبوت ابھی آقا نے نہیں فرمایا ہے. اس وقت وہ شخص تجارت کی غرض سے مکہ المکرمہ میں حاضر ہوا, اور لوگوں کا یہ معمول تھا کوئی بھی ہو وہ کعبے کی تعظیم کرتا تھا. تو اس نے یہ سوچا کہ چلو جب میں خانہ کعبہ کے قریب پہنچ گیا ہوں تو چلو میں طواف بھی کر لیتا ہوں اور خانہ کعبہ کے گرد چکر بھی لگا لیتا ہوں. اس نیت سے وہ جوان اللہ اکبر کبیرہ خانہ کعبہ کے اندر حاضر ہوا. وہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ, جوان بیٹی کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. اب خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے بچی بڑی خوبصورت تھی, جوان تھی. مکے کے ایک رئیس کی نظر اس پر پڑی, اور جیسے ہی مکے کے رئیس کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو جانتے ہو اس نے اشارہ دیا اور کہا فوراً اس لڑکی کو کڈنیپ کر دو اور ہمارے دربار میں حاضر کرو تاکہ میں اپنے سکون کا سامان فراہم کر سکوں اس کے ذریعے سے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, وہ مسافر تھا, وہ اپنے آپ کو بچا نہ سکا اور اس کی لڑکی کو کڈنیپ کر دیا گیا. بہت اداس ہوا وہ, کئی لوگوں کے پاس پھرا لیکن کسی نے اس کی ہیلپ نہیں کی. کہیں ڈاکو کی مدد کرتا ہے نہیں. اخیر میں جب وہ بالکل مایوس ہو گیا تو خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور عرض کی, مولا تیرے علاوہ یہاں کون ہے جو میری پکار سنے؟ مولا تو ہی میری مدد کرنے والا ہے. مولا میں مسافر بن کر یہاں آیا,
اور اس طریقے سے میرے ساتھ ناانصافی کی گئی، مولا تو تو سب سے بہتر انصاف فرمانے والا ہے۔ مولا میں تیری بارگاہ میں رو رہا ہوں، میری سسکیوں کو سن لے، میری آہوں کو سن لے، میری بچی کی عزت کی حفاظت فرما مولا، میری مدد فرما، کسی کو بھیج جو اس بے سر و سامانی کے عالم میں، اس غریب الوطنی میں میری مدد کرے۔ یہاں پر اس کی آہ نکلنی تھی، وہاں اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے تھے، اور آقا طواف کرتے کرتے اس شخص کو روتا ہوا دیکھ کر اس کے پاس پہنچے، اس لیے کہ جس کا کوئی نہیں اس کے مصطفیٰ، جس کو کوئی نہیں پوچھتا آقا اسے پوچھتے ہیں، جس کی کوئی خبر نہیں لیتا آقا اس کی خبر لیتے ہیں۔ آقا نے کہا کیا بات ہے، بڑے مایوس دکھ رہے ہو۔ اس نے اپنا ماجرا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے نہیں۔ آج کا کوئی جوان ہوتا تو کسی دولت مند کا نام سن کر کے وہ ڈر جاتا، وہ پیچھے ہٹ جاتا، لیکن اللہ اکبر، آقا کی تربیت اور آقا کی جوانی، اللہ تعالی ہمیں اس جوانی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا نے فرمایا کون ہے جس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا؟ اس نے کہا میں تو یہاں پر نیا ہوں، میں تو نہیں جانتا، لیکن کسی رئیس کے بارے میں مجھے خبر ملی ہے۔ اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور کہا آج محمد اس مسافر کو انصاف دلانا چاہتا ہے، جس کی بچی کو کڈنیپ کر دیا گیا ہے۔ کیا مکے میں کچھ ایسے نوجوان ہیں جو اس انصاف کے کام میں محمد کا ساتھ دے، سبحان اللہ، اس کا حق دلانے میں محمد کا ساتھ دے؟ اور اس وقت قربان جائیے، ایک دو نہیں بلکہ آقا کی آواز پر آقا کے ہم عمر کئی نوجوان حضور کے ساتھ ہو گئے۔ اس وقت کلمے کی دعوت نہیں دی تھی، ابھی اسلام کا باضابطہ طور پر پیغام شروع نہیں ہوا تھا، یہ اس سے پہلے کی بات بتا رہا۔ اور سنو، اس وقت آقا نے تفریق نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ کوئی عیسائی نہ آئے، کوئی یہودی نہ آئے، کوئی ہندو نہ آئے، نہیں، بلکہ آقا نے ایک جماعت، ایک گروپ تیار کیا۔ آپ نے بہت سارے گروپ دیکھے ہوں گے، اسمگلروں کے گروپ دیکھے ہوں گے، آپ نے کڈنیپرز کے گروپ آپ نے دیکھے ہوں گے، اسٹالرز کے گروپ آپ نے دیکھے ہوں گے، لوٹنگ گینگ آپ نے دیکھی ہوگی، لیکن مکے کی یہ پہلی گینگ تھی جو ایک غریب باپ کو انصاف دلانے کے لیے کھڑی ہوئی، اور وہ گینگ کو کھڑا کرنے والا، اس گروپ کو کھڑا کرنے والا کوئی اور نہیں، ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہاں پر ایک پیغام آقا نے دیا کہ کبھی اگر قوم پر کوئی اس قسم کا اتیاچار ہو تو اس وقت غیر مسلموں کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے ایک گروپ بنانا، یہ مجھ محمد کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جی اس وقت آپ دھرم مت پوچھنا، اس وقت لے لینا جو حق کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے آپ کا ساتھ دے، اسے شامل کر لینا۔ اب جانتے ہو آپ، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروپ کو تیار کیا، کہا سنو آج مکے میں ایسا ہوا ہے اور محمد یہ چاہتا ہے کہ اب اس قسم کی گتیویدیوں پر پابندی لگائی جائے۔ کب تک چلے گا یہ؟ جس کی مرضی آتی ہے کسی بچی کو اٹھا لیتا ہے، اس کی عزت کو تار تار کر دیتا ہے، اس کے ماں باپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن سنو اے نوجوانوں، کیا خانہ کعبہ کی دیوار کے سامنے تم اس بات کا عہد کرتے ہو کہ آج تک جو ہوا سو ہوا، لیکن محمد آج کے بعد مکے میں کسی کے ساتھ ناانصافی ہونے نہیں دے؟ سارے نوجوان تیار ہو گئے اور قربان جائیے، اسی وقت اس رئیس کے گھر پر پہنچے اور اس کی لڑکی کو اس رئیس کے چنگل سے نکال کر ماں باپ کے حوالے کر دیا، اور اس وقت سے مکے میں یہ بات عام ہو گئی کہ نہیں، اب تک جو ہوتا تھا وہ ہو گیا،
لیکن آج کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ مسلمانوں، ہمارے نبی کی تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ اگر کسی عورت پر ظلم ہوا ہو تو اس کے ظلم کو اس کو روکو اور اس کو انصاف دلاؤ، لیکن آج کا مسلمان بھول چکا ہے ان سبق کو، بھول چکا ہے نوجوان ان اسباق کو، اور آج تو کیفیت یہ ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ جب ہم ڈیلی اخبار اٹھا کر کے پڑھتے ہیں تو ریپ کیس کے اندر بھی معاذ اللہ کسی نہ کسی مسلمان کا نام نظر آ رہا ہے، اے ٹی ایم لوٹنے میں بھی کسی نہ کسی مسلمان کا نام نظر آ رہا ہے، ڈرگس اور افین اور گانجا کی اسمگلنگ میں اور اس کو بیچنے میں بھی کسی نہ کسی مسلمان کا نام نظر آ رہا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں یہ کہتا ہوں اے نوجوانوں، تم اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے کسی غیر مسلم کو امپریس تو نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اتنا تو کرو کہ تم اپنے نام کو بدنام کر کے، اس لیے کہ تمہارا نام بدنام نہیں ہوتا، جہاں کسی مسلمان کا نام آتا ہے اسلام بدنام ہوتا ہے، پوری برادری بدنام ہوتی ہے، پوری قوم بدنام ہوتی ہے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کی انگلیاں اٹھنے لگتی ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ نبی کا دیوانہ ہے، یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ نبی کا نام لیوا ہے۔ خدا کے لیے اے نوجوانوں، آج ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ارے تم اسلام کو عزت نہیں دے سکتے، تم اسلام کا نام روشن نہیں کر سکتے، تو کم از کم اپنے کرتوت کے ذریعے سے، اپنے گندے کارناموں کی وجہ سے اسلام کو بدنام مت کرو۔ اور یاد رکھو، سنی دعوت اسلامی جو آزاد میدان میں ہر سال آپ کو جمع کرتی ہے، 6 لاکھ عورتیں جمع ہوتی ہے کم و بیش، 10 لاکھ مردوں کا اجتماع ہوتا ہے کم و بیش، کیا مقصد ہے، کیا وجہ ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم کوئی تعداد دکھانے کے لیے لوگوں کو جمع نہیں کرتے، ہم اس لیے جمع نہیں کرتے کہ ہم بتائیں کہ ہمارے کتنے سمرتک ہیں۔ اور ماشاءاللہ آپ تو جانتے ہیں کہ سنی دعوت اسلامی یہ پولیٹکس سے بھی دور رہتی ہے، کسی پارٹی کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ الائنس بھی نہیں ہے کہ جو آپ یہ سوچے کہ ہم کسی پارٹی یا کسی عہدے پر یا کسی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے یہ تعداد دکھاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے لاکھوں لاکھ لوگوں کو جمع کرنے کی؟ بس ایک وجہ ہے کہ معاشرے میں جو برائیاں پھیل چکی ہے، ہم سب مل کر ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے ایک ہو جائے اور متحد ہو کر کے ان برائیوں کے خلاف ہم جنگ شروع کر دے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک محلے والے کی وجہ سے برائی ختم نہ ہو سکے، 10-20 افراد کے ساتھ ہونے سے برائی ختم نہ ہو سکے، لیکن جب ہم سب مل کر کے لاکھوں کی تعداد میں آزاد میدان میں جمع ہوں گے اور جمع ہونے کے بعد سنکلپ لیں گے اور یہ عہد کریں گے کہ انشاءاللہ ہم بمبئی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سے شراب کا خاتمہ کر دیں گے، ڈرگس کا خاتمہ کر دیں گے، ہیروئن اور کوکین کا خاتمہ کر دیں گے، ایم ڈی کا خاتمہ کر دیں گے، اور یہ جو عورتوں پہ اتیاچار ہو رہا ہے اس کا خاتمہ کر دیں گے، یہ جو کنیا ہتیائیں ہو رہی ہے اس کا خاتمہ کر دیں گے انشاءاللہ۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، جس طریقے سے آج برطانیہ کے اندر وہاں کی حکومت نے بھی اس بات کو اپریشیٹ کیا ہے کہ جب سے برطانیہ کے اندر سنی دعوت اسلامی کا کام شروع ہوا تو نوجوانوں کے اندر ڈرگس پر کنٹرول پا لیا گیا۔ انشاءاللہ یہاں کی حکومت بھی اس بات کو مانے، اور حکومت مانے یا نہ مانے، ہم تو بس ایک ہی چیز جانتے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آخری حدیث میں آپ کے سامنے رکھ کر کے گفتگو کو ختم کر دوں۔ آقا فرماتے ہیں اگر تم برائی کو دیکھو تو اپنی طاقت کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے، زور سے بولو، لیکن بتائیے کہ آج ہماری طاقت اس کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ کتنے نوجوان ہیں؟ ارے جو خود برائی کر رہا ہو وہ کیا کسی کو روکے؟ جبکہ یہ ہمارا کام تھا۔ جو مسلمان نہیں ہے وہ جو چاہے وہ کرے، اس کی مرضی، لیکن مسلمان اپنی مرضی کا نہیں،
بلکہ مرضی مولا کا پابند ہوتا ہے۔ وہ اپنے حساب سے نہیں چلتا، وہ شریعت کے قانون کے حساب سے چلتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو آقا نے کیا فرمایا؟ نمبر 1 اپنی طاقت سے، یعنی ہاتھ سے روکے، اور اگر کوئی ہاتھ سے نہیں روکنے کی طاقت رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں ابھی ہاتھ سے روکنے جاؤں گا تو ICU میں پہنچ جاؤں گا یا کوما میں پہنچ جاؤں گا، تو پھر آقا فرماتے ہیں زبان سے روکے، زبان سے روکے، زبان سے سمجھائے کہ یہ جو تو کر رہا ہے یہ غلط ہے۔ اور نمبر 3 آقا نے کیا فرمایا کہ اگر یہ دونوں بھی نہیں کر سکتا، نہ زبان چل سکتی ہے نہ طاقت استعمال ہو سکتی ہے، تو آقا نے فرمایا تیسرا اسٹیج یہ ہے کہ اس کو دل میں برا جانا اور وہاں سے ہٹ جاؤ، وہاں سے ہٹ جاؤ، زور سے بولے وہاں سے ہٹ جاؤ۔ کیوں فرمایا وہاں سے ہٹنے؟ کیوں؟ کیونکہ اس آدمی پر جو برائی کر رہا ہے اس پر اللہ کی لعنت بھی برستی ہے اور نحوست بھی برستی ہے، اور اگر ہم قریب رہیں نا تو گھیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آج بھی آپ لوگ حج کے لیے جب جاتے ہیں، جنہوں نے نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل ان سب کو حج مبرور کی سعادتیں عطا فرمائے اور ادب کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری نصیب فرمائے۔ جب ہم مینا میں پہنچتے ہیں اور مزدلفہ سے جب چلتے ہیں مینا کی طرف، تو کچھ قدم تیزی کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ کس کے ساتھ بولو؟ تیزی کے ساتھ۔ ہاں، وہاں ٹھہرنے سے منع کیا گیا، تیزی کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ بھائی ہر جگہ تو آرام سے چلے، یہاں تیزی سے کیوں چلے؟ تو اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ یہ وہی جگہ ہے وادی محسن جہاں پر ہاتھی والوں پر اللہ نے عذاب نازل کیا تھا۔ کس پر؟ ہاتھی والوں پر۔ اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ حضور کے پیدائش کے 55 دن پہلے کا، یعنی اگر آج آپ کیلکولیٹ کریں تو تقریباً 1450 سال ہو چکے۔ کتنے سال؟ آج بھی حکم کیا ہے کہ اس جگہ سے تیزی سے گزرے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی وقت اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اثر 1400 سال بعد بھی موجود ہے۔ تو یاد رکھیں یہ گناہوں کی نحوست بڑی گندی ہوتی ہے، اور میں آپ سے یہ کہوں گا آج تو برائیوں کا سیلاب، ہم بھاگے تو میں یہ کہوں گا اگر آپ بھاگنا چاہے تو آپ کو گھر چھوڑنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ گھر میں یہ ٹی وی کی شکل میں شیطان بیٹھا ہوا، اور پھر حال یہ ہے کہ گھر میں اگر 10 یا 12 ممبر ہے تو ان 10-12 ممبر میں 1 یا 2 ہوں گے جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ورنہ 10 ممبر یا 8 ممبر کا حال یہ ہے کہ انہیں نماز سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ لہٰذا یاد رکھیں یہ ذمہ داری بہت ضروری ہے، اور یہ کام کوئی 1-2 آدمی کا نہیں ہے بلکہ ہم سب کو مل کر کرنا ہے، ہم سب کو مل کر کرنا ہے۔ تو کیا آپ لوگ برائیوں کے خاتمے کے لیے انشاءاللہ تحریک کا ساتھ دیں گے؟ کتنے لوگ دیں گے؟ ماشاءاللہ، جو لوگ کھڑے ہیں آپ لوگ سب دیں گے نا انشاءاللہ؟ دیں گے نا؟ اب ساتھ کیسے دینا ہے وہ آپ سنیں۔ سب سے پہلا کام تو یہی ہے کہ یہ جو مہاڑا کالونی بسی ہے، جہاں پر ہر سنڈے کو انشاءاللہ تعالی عشاء کے بعد ہفتہ واری اجتماع ہوگا، تو آپ سب لوگ انشاءاللہ ہر سنڈے پہنچیں گے آزاد میدان کے بعد۔ ہاں کب ہوگا؟ اس کے بعد پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اچھا پکا، جو پکا پہنچنے کی نیت کرتے ہیں، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا یعنی منہ دیکھ کر کے بات نہ کریں، جو پکا جگہ بتا دیجیے۔ انشاءاللہ P1 میں ہوگا۔ ہاں P1 P1 ٹھیک ہے نا، عشاء بعد 1 گھنٹے کا اجتماع ہوگا صرف، ٹھیک ہے؟ تو کیا آپ لوگ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اتوار کو آپ ٹائم دیں گے؟ عہد کرنے والے کتنے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ، چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ اور ابھی ہمارے یونس بھائی نے ایک بات کہی، وہ بات یہ کہی کہ بھائی یہاں پر
طیبہ مسجد ہے، وہاں سے بس نکلتی ہے عورتوں کے لیے. تو دیکھیے طیبہ مسجد دور ہے یہاں سے. کیا ہے؟ دور ہے. لیکن میں یہاں کے جو نوجوان ہیں ان سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں. دیکھیے میں ان کو نہیں جانتا، وہ مجھے نہیں جانتے، لیکن ہاں مجھے یہ معلوم ہے کہ آل رسول ہونے کی وجہ سے وہ میری بات کی لاج ضرور رکھیں گے. میں کوئی بہت بڑا ہوں نہیں، لیکن نسبت کی وجہ سے تو بس اسی کا واسطہ دے کر کے میں ایک گزارش کر رہا ہوں آپ سے. کیا کر رہا ہوں؟ گزارش. کہ یہاں کتنی بلڈنگ ہے؟ 6 بلڈنگ ہے. ہر بلڈنگ میں ماشاءاللہ کئی کمرے ہیں اور تقریباً 500 لوگ تو ہوں گے ہی ایک بلڈنگ میں، ہے نا؟ ٹوٹل اگر ملا دے تو 6 بلڈنگ کے حساب سے آپ سمجھ لے کہ 3000 کی تعداد تو ہوگی یہاں پر. اب 3000 میں سے ماشاءاللہ عورتیں تو ہر جگہ آگے، عورتوں کی تعداد تو زیادہ ہے ہی مردوں کی بنسبت. تو 3000 کے حساب سے آپ سمجھ لے 1500 سے قریب تو عورتیں ہوگی. اب 1500 عورتوں کے لیے کم از کم کتنی بسیں لگنی چاہیے بتائیں آپ؟ ایک بس میں 40-50 کیپیسٹی ہوتی ہے نا؟ تو چلیے اس بار میں کوئی بہت بڑا آپ کو ٹارگیٹ نہیں دیتا ہوں. پنجتن پاک کے صدقے آپ بگننگ کریں. اس سال انشاءاللہ آپ کوشش کریں کہ 5 بسیں آپ لگائیں گے عورتوں کے لیے انشاءاللہ. ہاں وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے. 5 بسیں، 6 بلڈنگ ہے، 5 بسیں تو لگا دیں آپ. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بھرے گی وہ، اس لیے کہ آپ جب ان کو نکالیں گے انشاءاللہ تو وہ عورتیں ضرور جائے گی. تو 5 بسیں آپ لگائیں، کوشش کریں گے. اب آپ کہیں گے پیسے کہاں سے آئیں گے، ہے نا؟ کیونکہ بھائی یہاں پہ کوئی ملینئر اور بلینئر تھوڑی رہتے ہیں. اور ملینئر بلینئر ہوتے تو یہاں کیوں آتے؟ یہاں کیوں آتے؟ وہ تو ہل پارک پہ چلے جاتے، ہے نا؟ تو آپ کوئی اتنے پیسے والے ہیں نہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ کہ اگر آپ لوگ کنٹریبیوٹ کریں گے نا، کیا کریں گے؟ ہاں اگر تھوڑا تھوڑا پیسہ نکالیں گے لگائیں گے انشاءاللہ تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ 5 بس نہیں بلکہ 10 بسوں کا پیسہ جمع ہو جائے. کیا خیال ہے؟ شروعات کر دیں شروعات. کتنے؟ اچھا پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا یہاں